نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آنے والے وقتوں میں جو فتنے رونما ہوں گے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بتلا دیا تھا۔ چنانچہ وہ احادیث جن کے اندر اور باقاعدہ طور پر ہمارے جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر کتاب الفتن کے نام سے ان احادیث کو الگ جمع کیا ہے جس کے اندر صرف فتنوں والی احادیث ہیں، یعنی فتنے کیسے ہوں گے، ان کا صد باب کیا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی ایک ایک بات 100% سچی ہی ہے، اس کا برعکس ہے ہی نہیں، اس کا برعکس ہے ہی نہیں، 100% سچی ہے۔ اور یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ ہمارا ایمان سارا متزلزل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا پختہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک عمل سچا ہی ہے، اس کا برعکس ہے ہی نہیں۔ تو جب ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں پختہ ایمان رکھنا ہوگا کہ جو باتیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ادوار کے بارے میں قرب قیامت میں بیان فرمائی ہیں وہ سچ ہیں، اور ان کو روکا کیسے جائے گا؟ جیسے انہوں نے بتایا ہے، یہ بھی ہے، جیسے انہوں نے فرمایا ہے ویسے ہی روکا جائے گا، اس کے علاوہ رک نہیں سکیں گے وہ فتنے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب صحابہ میں مشہور تھا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدار صحابی، راز کی باتیں آپ حضرت حذیفہ ابن یمان کو دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے حذیفہ میں تیرے سے یہ نہیں پوچھتا جو منافقین کی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی ہے ان میں نام کن کن لوگوں کے ہیں، صرف میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں، کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں لکھوایا نبی علیہ السلام۔ صاحب سر النبی حضرت حذیفہ بن یمان اپنا مزاج بتاتے ہیں، کہتے ہیں سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، نیکی کی باتیں پوچھتے تھے، اچھے اعمال صالحہ کی باتیں پوچھتے تھے، اور میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اور پھر آگے بتلایا بھی ہے، اس لیے پوچھتا تھا تاکہ مجھے پتہ ہو فتنہ کیسے آئے گا اور اس کو پھر میں نے کیسے روکنا ہے، یا اس فتنے سے میں نے کیسے بچنا ہے۔ یہ ان کا بڑا عجیب مزاج کہ سارے صحابہ اعمال صالحہ کے بارے میں، نیک اعمال کے بارے میں پوچھتے تھے، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ آپ ڈراتے بھی تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ جیسے بھوسا ہوتا ہے نا، اس قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، صاحب علم، دین کی پختہ علوم رکھنے والے وہ اٹھ جایا کریں گے، یعنی گمراہی کا عام رواج ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں،
خاص طور پر دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر میری رائے ہے، آپ حضرات اس کو غور کیجئے گا، اس سے بڑھ کر بے دینی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث اس کو سمجھا تھا صحابہ نے تو لہذا قرآن اور حدیث اصل ہے۔ جیسے صحابہ نے اپنی رائے قائم کی ہے، ویسے آج کے دور کے اندر کا بندہ بھی انہی کے مقام پہ رہ کر قرآن اور حدیث کی تشریح اپنی عقل کی بل بوتے پہ کرے گا۔ میرے نزدیک سب سے بڑی بے دینی کی بنیاد ہے یہ۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا، اس پر میں دلیل دوں گا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور فتنہ کیا لیں گے ہم اتنے سادے نہیں ہیں جتنے ہم آج ٹی وی کے آگے بیٹھ کر سادے بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو دین کی بات کر رہا ہے نا، اس نے بھی تو قرآن کی بات کی ہے، اس نے بھی تو حدیث کی بات کی ہے۔ اتنے سادے نہیں ہیں ہم دین کے معاملے میں سادے بنتے ہیں، ہم دین کے معاملے کے اندر متزلزل ہو جاتے ہیں، ہم دین کے معاملے کے اندر ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان رکھتے ہیں، لم یرتابوا، ذرا بھی شک نہیں رہتا، پھر اس کے اندر ذرا بھی شک نہیں رہتا۔ یہ بات ہے کرنے والی، آج کا مسلمان کتنا سادہ سی بات کہہ دیتا ہے۔ آخر یہ بھی تو بندہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے نا، اس نے بھی تو قرآن کی آیت ہی پڑھی ہے نا، اس نے حدیث ہی پڑھی ہے نا۔ یاد رکھیے گا، بہت اچھی طرح یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ، بخاری اور مسلم کی روایات کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو پکڑنا، میری سنت پر عمل کرنا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنا، بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ہم صحابہ، خاص طور پر خلفائے اربعہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور کے، ان کے زمانے کے جتنے اجماع ہوئے ہیں، جس پر اس دور کا بہترین طبقہ جن مسائل پر، جن چیزوں پر اکٹھا ہوا ہے وہ قرآن کی طرح ہے، کل قرآن ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ آئے گا فساد کا تو اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہدایت پر تھے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دے کر بات کرنا اور اسے فتنے سے پاک سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ کیا فرمایا؟ بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ میرا ہے اور جو میرے ساتھ جڑا ہوا صحابہ کا زمانہ ہے، اور دنیا کے اندر بہترین ٹائٹل جیتا ہے صحابہ نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میں پڑھتے ہیں آپ، اللہ راضی ہو چکے، یہ دنیا کی بات ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ دنیا کے اندر قرآن مجید اسی دنیا میں نازل ہوا تھا، اسی کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی کے اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ساتھ روایت کو لے کے چلا تھا، کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کے معاملے کے اندر ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے، بالکل ایسے ناکارہ قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت کے عالم میں بندہ کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور کیا کرنا، اور کیا کرنا، جو اہل السنہ والجماعہ، جو ان صحابہ کے طریقے پہ چل کر آ رہے ہوں گے ان کو مضبوطی سے اس جماعت کے ساتھ مل جانا، اگر ان کا کوئی امیر مقرر ہو تو اس کی اطاعت کرنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو اللہ جزائے خیر دے، پتہ نہیں کیا اللہ نے دوسرا سوچ دے کے رکھی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایسا وقت آ جائے
اگر ایسا زمانہ آ جائے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان ٹولیوں میں بٹ جائیں، مسلمان ہر ایک الگ الگ ہو جائے، کوئی امیر ان کا ایک نہ ہو، پورے مسلمانوں کا ایک امیر نہ ہو، کسی امیر پر اتفاق نہ کر سکیں، مسلمان مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں، تو پھر یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ اے حذیفہ، اللہ نے تجھے قرآن حدیث اور فہم دیا ہے، اور اس فہم کے نتیجے میں تجھے نظر آ رہا ہے ہدایت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پھر تو خود اپنی ذات کو بچاتے ہوئے چاہے تجھے درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھنا پڑے وہاں بیٹھ جانا، اپنے ایمان کو اور اعمال صالحہ کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ اور ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب فتنوں کا زمانہ آ جائے تو جو چیز تجھے اچھی لگے اس پر عمل کرنا، یعنی جو نیک لگے اس پر عمل کرنا۔ میں نے روایت کا دیانتداری کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ، کہ جو تجھے اچھا لگے، جو تجھے بہتر لگے اس پر عمل کر لینا، اس کو لے لینا، ما تعریف، جو تجھے اچھا لگے، تجھے نیک عمل لگے اس کو لے لینا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے مجھے تو گناہ ہی اچھا لگتا ہے، مجھے تو غلط کام ہی اچھا لگتا ہے، مجھے تو مزہ آتا ہے اس کے اندر، خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ کہہ دے، آج کے دور میں کہنا مشکل نہیں ہے، اگر کوئی یہی کہہ دے مجھے تو گناہ اچھا لگتا ہے، مجھے تو غلط کام اچھا لگتا ہے، مجھے تو برائی اچھی لگتی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جس بندے کو بخار چڑھا ہو بہت زیادہ، تو اس کے منہ کا ذائقہ بدلی ہو چکا ہو، اسے کوئی بھی چیز اچھی بھی کھلاؤ تو وہ کہتا ہے کیا کڑوی کھلا دی، وہ چیز کڑوی ہے، نہیں، اس کا ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے، اس کی قوت ذائقہ مسخ ہو چکی ہے۔ یہ انسان گناہوں کی دلدل میں اتنا گھس چکا ہے کہ اس کی ایمان کی قوت ذائقہ مسخ ہو چکی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے، سورۃ المطففین کے اندر اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، کیوں؟ ما یکسبون، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس لیے صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب یہ توبہ کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے، یہ توبہ نہ کرے، یہ گناہ کرتا رہے، وہ داغ اور بڑھتا جائے گا، اتنی گروتھ ہوگی اس کے اندر کہ دل بالکل سیاہ ہو جائے گا، پھر اسے واقعتاً میٹھی چیز بھی دو گے تو کڑوی لگے گی، پھر سے کڑوی لگے گی۔ اور مومن کے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ مل بر، نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مطمئن علیک نفسک، اور ایک روایت میں فرمایا اپنے دل سے پوچھ، جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے۔ اور مومن کے دل کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے، مومن کے دل کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ ایک دفعہ اس کے دل کے اندر گناہ کھٹکتا ہے، غلط بات کھٹکتی ہے، پکی بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ اپنے نفس کے تقاضے سے کر بیٹھتا ہے، ایک دفعہ کلک ہوتی ہے یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ایک دفعہ دستک ہوتی ہے دل پر کہ یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کا آغاز، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بعض نفس ایسے ہوتے ہیں جو نفس امارہ بن جاتے ہیں، جن کو گناہ کے اندر مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو ایمان والا ہو، ایمان کی سلامتی والا ہو، گناہ اس کے کم ہو تو پھر اس کے اندر اللہ نیکی کی بات کو ڈالتے ہیں، اس کو لے لینا، جس کو منکر سمجھو اس کو چھوڑ دینا۔ اور اپنی خاص اپنی ذات کی حفاظت کرنا ایسے وقت کے اندر، اپنی ذات کے اندر۔ آج وہی تقریباً وقت آ چکا ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اب اپنے اعمال کا اور اپنی اس باڈی کا محاصرہ کیے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن، حدیث، صحابہ، یہ 3 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے اعمال کو اس کسوٹی پر لے کر آئے۔ یہ نہیں کہ قرآن کی آیت کو اپنے اوپر آ کر فٹ کرے کہ کیسے فٹ ہو رہی ہے، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا بالکل مزاج چینج ہو چکا ہے، بالکل چینج ہو چکا ہے۔
صحابہ کا مزاج کیا تھا کہ وہ یعنی کہ مستحب عمل کو بھی اہمیت دیتے تھے، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا. اور آج کا مسلمان یعنی فرض کے اندر بھی گنجائش تلاش کرتا ہے، کس طرح بچ جاؤں، زکوٰۃ کا پیسہ میں کیسے خود ہی کھا لوں، اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے. حرام سے بچتا نہیں ہے، حرام کے اندر راستہ تلاش کرتا ہے. یعنی یہ سوچ بن چکی ہے. مولانا جائز تو ہے نا، مولانا پکڑ تو نہیں ہے نا، مولانا جائز تو ہے نا. اس کا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے یہ کیا چاہتا ہے. یہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پہ فٹ نہیں کرنا چاہتا، اب وہاں اس کے اندر رکھنا ڈال کر ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے. اس سے بچا جائے. اور آخری بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فتنوں کی مانگی ہیں نا، ان کو بندہ مانگا کرے. آپ ہر فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. نبی علیہ السلام ہر روز دجال سے پناہ مانگتے تھے. ہم اپنا محاصرہ کریں، جتنے بیٹھے ہیں زندگی میں کتنی دفعہ مانگی ہے یہ دعا، کتنی دفعہ مانگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مانگتے تھے. اور اس امت کا حال یہ ہو چکا جو فتنوں میں پڑ چکی ہے، اسے آتی ہی نہیں ہے دعا، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کس سے مانگنی ہے دعا، کیا مانگنا ہے. من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آسان سی دعا ہے. میں عرض کروں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مسنون دعاؤں کے اندر صرف سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ بھی نہیں لگتے. کتنی قیمتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن وفتنۃ الصدر. اے اللہ میرے سینے کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما. ایک روایت کے اندر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اے اللہ، نبی علیہ السلام کی دعا ہے، مسنون دعا ہے، اے اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے محفوظ فرما. میں عرض کروں گا کہ اب پھر ہماری نجات اسی کے اندر ہی ہے. جتنے فتنے اب سامنے آ رہے ہیں اس کا واحد علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے اعمال ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، دعائیں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو موقع کی بنسبت ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.